بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. صدق اللہ. میں ہر مجلس میں تقریباً اس کا اعادہ کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شانوں کا بڑا انعام اور احسان ہے اگر آپ حضرات اپنی چھٹی کا وقت لے کر طلب کے ساتھ یہاں تشریف لاتے ہیں. اس کے لیے ایک حدیث پہلے عرض کر دوں. وہ ایک خوشخبری ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات سے یہ حدیث فرمایا کہ جو لوگ خالص اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں کسی جگہ تو اس جگہ کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. چاروں طرف سے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور اس میں ان کی رزق کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں اور 4 چیزیں بیان کی ہیں آگے کہ یہ فوائد ہوتے ہیں. فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اس کو صحیح الفاظ اس وقت ان کے ذہن میں نہیں ہے اس لیے ترجمہ بھی میں کر رہا ہوں لیکن 4 نعمتیں بیان کی. تو لیکن شرط اس میں صرف یہ رکھی گئی ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی راضی کرنے کے لیے جمع ہوتے ہوں اور ذکر اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں. ذکر ہی ہوتا ہے جو یہاں ہے. قرآن کریم کے حوالے سے کچھ باتیں ہوتی ہیں تو اس لیے یہ خوشخبری ہے کہ یہ سعادت ہمیں حاصل ہو جاتی. میں نے ابھی قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ اگرچہ بڑا مشکل ہے اور مترجمین اس میں ذرا حیران ہوئے لیکن ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس کو اوپر آج ارادہ کرنا ہے. پہلے ترجمہ سن لیجیے. ہم تعالیٰ صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی مصیبت جو زمین میں نازل ہوتی ہے یا تمہاری جانوں پر آتی ہے وہ ایسی کتاب میں اس وقت سے درج ہے جب سے ہم نے ان جانوں کو پیدا بھی نہیں کیا. اور آگے فرمایا کہ ذالک علی اللہ یسیر اور یقین جان لو کہ یہ معاملہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور آگے جو جس پر میں آج بیان ہی کرنا چاہتا ہوں زیادہ زور دینا چاہتا ہوں آگے فرمایا کہ لکئی لا تأسوا علی ما فاتکم کہ تم مایوس نہ ہو جاؤ ایسی چیز پر جو تمہارے سے جاتی رہے اور اترانے نہ لگو گھمنڈی نہ ہو جاؤ شیخانہ بگاڑنے لگو ایسی چیز پر جو تمہیں حاصل ہو جائے. یہ ایک بڑا پیغام ہے. اس آیت میں اصل میں تقدیر کا بیان ہے اور تقدیر کے معاملے میں 3 پہلو ہیں تقریر پر بات کرنے. ایک تو عقلی اور فلسفیانہ پہلو ہے. اس پر گفتگو کرنا تو حدیثوں میں بہت سختی کے ساتھ ممانعت آئی ہے بلکہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو صحابہ اکرام کچھ تقدیر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. آپ کے کانوں میں کچھ الفاظ پڑے چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ پرانی پچھلی امتیں اس لیے تباہ ہو گئی کہ وہ ان معاملات میں اپنی عقل دوڑاتے ہیں.
تو ایک تو عقلی پہلو ہے جس کے اوپر بات کرنا تو ممنوع ہے، اور ممنوع اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی فائدہ ہے، بلکہ ہمارے فائدے کے لیے بنا دیا ہے، اس لیے کہ ہماری عقلیں حق تعالیٰ شانوں کی ایک صفت ہے تقدیر، ایک کلام ہے آپ کا، ایک علم کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے، اس علم کا احاطہ ہماری چھوٹی سی عقل کر نہیں سکتی۔ اگر اس میں عقل دوڑائیں گے تو خطا کریں گے اور یقیناً ٹھوکریں کھائیں گے۔ اس لیے ان ٹھوکریں کھانے اور بعض اوقات ان میں بات کرنے والے کفر تک پہنچ جاتے ہیں، عقیدے کے سارے عقیدے ختم ہو جاتے ہیں اور عملیات اعمال بھی حق ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس پہلو پر عقلی طور سے بات کرنا تو ممنوع ہے، اس لیے یہاں اس مجلس میں بھی ظاہر ہے کہ اس پر بات نہیں ہو۔ دوسرا پہلو اعتقادی ہے کہ اعتقاد کیا ہونا چاہیے، اعتقاد یعنی عقیدہ تقدیر کے معاملے میں کیا ہونا چاہیے، اس کا ذکر آ گیا اس آیت میں، دوسرا عرض کروں گا۔ اور تیسرا پہلو عملی کہ جب تقدیر کے بارے میں کچھ ہمیں معلوم ہو جائے، عقیدہ ہمارا درست ہو جائے، تو پھر اس کے مطابق عمل کیا ہونا چاہیے ہمارا۔ اور وہ بہت ہی بڑی فائدے کی چیز تقدیر ہے حقیقت میں ہمارے بندوں کے لیے، اسی پر انشاءاللہ آج کچھ بات کریں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تمہارے اوپر ایک دوبارہ ترجمہ کر لیتا ہوں کہ تمہارے اوپر زمین میں کوئی مصیبت، یہ فرمایا کہ زمین میں کوئی مصیبت نہیں نازل ہوتی اور تمہاری جانوں پر، مگر یہ کہ وہ کتاب جو اس وقت سے لکھی ہوئی ہے جب سے ہم نے ان جانوں کو بھی پیدا نہیں کیا، پہلے اتنے حصے پر بات۔ یہ عقیدے سے متعلق کہ عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے اور ہے الحمدللہ مسلمانوں کا کہ حق تعالیٰ شانوں کی مرضی کے خلاف، مشیت کے خلاف یا دنیا میں ہونے والا کوئی واقعہ، درخت سے گرنے والا ایک پتھر، پتھروں کے اندر پیدا ہونے والے کیڑے، سمندروں کی تہوں میں رہنے والے جانور اور حشرات الارض جو زمین کی تہوں میں ہوتے ہیں، کوئی زندہ وجود چاہے وہ کہیں بھی ہو، اس کی تمام علم، اس کی حرکتوں کا علم، اس کے تمام کھانے پینے کا علم، اس کے جتنے بھی ضروریات ہیں ان سب کا علم اللہ تعالیٰ کے اس کتاب میں موجود ہے جو پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے۔ یہ عقیدہ ہے، لیکن یہاں ایک سوچنے کی بات ہے کہ سوچئے کہ حق تعالیٰ شانوں کے علم کا کیا ٹھکانا ہے، اس کا کوئی تصور بھی، چونکہ تصور کرنے کے لیے بھی تو کوئی ریفرنس چاہیے ہوتا ہے، تو ہماری عقل اس کا تصور بھی کرنا محال معلوم ہوتا ہے کہ جب سے کوئی جانور پیدا ہوا ہو، چھوٹے سے چھوٹے جانور بہت سے، یعنی بڑی تعداد جانوروں کی تو وہ ہے جن کو ہم نے دیکھا نہیں، جن کو ہم جانتے ہیں۔ سمندر میں پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں، زمین میں پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں۔ میں اپنے ٹیرس میں بیٹھتا ہوں، روزانہ کوئی ایک آدھ نیا کیڑا ایسا نظر آ جاتا ہے جو کبھی نہیں دیکھا تھا اس سے پہلے، کبھی کوئی پرندہ چھوٹا سا نظر آ جاتا ہے۔ میری لکھنے کی وجہ ہے وہ اتفاق سے براؤن کلر کی ہے، ایک اتنی باریک چینٹی پیدا ہے، وہی جو میں نے اس سے پہلے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی، کہ اس کو اگر بہت غور سے میں دیکھوں کہ جب وہ حرکت کرتی ہے تو نظر آتی ہے کہ وہاں کوئی چیز ہے، تو اس کو غور سے دیکھے تو ہماری بہت چینٹی ہے، وہ اتنی چھوٹی ہے کہ اس کا سائز بتانا بھی مشکل ہے۔ سارا نظام اس کا کھانے کا، پینے کا، ہضم کا، سننے کا اور بولنے کا، چینٹیاں بولتی بھی، تو یہ سارے نظام اس چھوٹے سے وجود کے اندر پوری پرورش پا رہے ہیں۔ تو ہم تعالیٰ شانوں کے علم کا کوئی ٹھکانا ہے کہ وہ جب سے، یعنی کوئی وجود پیدا بھی نہیں ہوا تھا، یہ جانیں پیدا ہی نہیں کی گئی تھی، یہ حضرات پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اور انسان پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان کی ایک ایک حرکت کو لکھ کر رکھ دیا گیا تھا پہلے ہی۔ چنانچہ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور جب قلم کا سب سے پہلی چیز جو پیدا ہوئی وہ قلم، اور اس کو پھر حکم ہوا کہ لکھو،
پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کی کو اس کتاب میں لکھ دیا گیا جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں. تو یہاں اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تمہارے ساتھ جو کچھ معاملات پیش آ رہے ہیں، یہ مصیبتیں اگر کوئی آ رہی ہے تمہارے اوپر، یا کوئی زمین میں کسی کے اوپر بھی کوئی مصیبت آ رہی ہے، یہ یقین عقیدہ رکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے علم کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ کا علم اس پر حاوی ہے، کوئی چیز اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہوتی اس میں. تو ایک تو یہ عقیدہ تقدیر کے سلسلے میں بہت سی کچھ غلط رویے ہمارے یہاں رائج ہے. ایک رویہ تو مثلا یہی ہے کہ ہم ایسے کلمات بول دیتے ہیں کہ جو تقدیر کے اوپر اعتراض بنتے ہیں، حق تعالی شانہ کا علم پر اعتراض اس پر آتا. مثلا ایک جوان آدمی کا انتقال ہوا، اب عورتیں کہتی ہیں کہ کیا بے وقت مارا گیا، اس کا تو وقت ہی نہیں تھا موت کا، کیسے بے وقت موت آئی. بڑی کم عمری میں چلے، اس کے تو عمر ہی نہیں ملی، کیسا ظلم ہے. اب یہ اس کا تو یہ موت لکھی ہوئی تھی، اس کا وقت مقرر تھا. یہ بھی معلوم تھا کہ یہ کس طرح مرے گا، گولی سے مرے گا، دہشت گردی میں مرے گا، ڈرون حملوں میں مرے گا، کس طرح مرے گا، یہ ساری باتیں پہلے سے طے شدہ ہیں. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اسلام کی لغت میں اتفاق کا کوئی لفظ نہیں. جو اردو میں ہمارے یہاں اتفاق کے معنی یہ لے جاتے ہیں کہ بائی چانس بغیر کسی پروگرام کے واقعہ پیش آ گیا، اس کو ہم کہتے ہیں اتفاق سے ایسا ہوتا ہے. اسلام میں اتفاق کوئی چیز نہیں، سب پری پروگرام ہے، پری پلان ہے اور سب لکھا ہوا ہے. تو یہاں تو عقیدہ درست کروایا اس آیت میں کہ یہ عقیدہ سمجھ لو، کسی اس معاملے میں کبھی شبہ نہ کرنا کہ کوئی واقعہ حتیٰ کہ کسی چیونٹی کی ایک حرکت ادنا سی، اس کے پاؤں کی حرکت، اس کا جو ایک پاؤں چل رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آتے وہ پاؤں تیزی سے چلتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کے ایک پاؤں کی جو حرکت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، علم کے تابع ہے. اگر مشیت نہ ہو تو یہ کام نہیں ہو سکتا. جب یہ عقیدہ درست ہوگا تو اس کے عجیب و غریب فوائد حاصل ہوں. ان میں سے ابھی میں دوسری طرف آؤں گا، لیکن پہلے یہ فوائد یہاں عرض کروں. آپ نے نماز پڑھی، وضو کیا، آپ نے نیکی کی، اللہ کا حکم تھا وضو کرنے کا، آپ نے وضو اچھی طرح کیا، کم خرچ کیا، پانی تمام سنت کے مطابق سارے انگوں پر انجام دی. اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی، مسجد چلے گئے. تو اب ہمیں یہ خیال ہوتا ہے عام طور سے، ہم ایسا کرنے کے بعد دل میں ایک خیال یہ آتا ہے کہ الحمدللہ ہم نے ایک اچھا کام کیا، اور آنا چاہیے کہ خیال کو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم تعمیل کی فطرت کے مطابق ہے. لیکن ساتھ ہی تھوڑی سی اگر عقل کو اور آگے بڑھایا جائے، معرفت کی طرف آیا جائے، جب اس عقیدے کی طرف آیا جائے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہماری ہر حرکت حق تعالیٰ شانہ کی عطا ہے. ہم نے جو قدم اٹھایا، نماز کا ارادہ جو پیدا ہوا، یہ ارادہ بھی میں نے خود نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ ارادہ ڈالا. بہت سے لوگ نہیں ڈالتے، تو یہ ارادہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا. نماز ہم وضو کیا، پانی اللہ کا دیا ہوا، طاقت اللہ نے دی کہ ہم وضو کرنے کے لیے حرکت کر کے وہاں تک پہنچ جائیں. اور پھر علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اپنے رسول کے ذریعے کہ کس طرح وضو کرو. پھر اس کے بعد اب آپ نے نماز شروع کی، نماز کس طرح پڑھیں یہ علم بھی انہیں کا دیا ہوا، اور ان میں جو اعضاء اور جوارے کام کر رہے ہیں یہ بھی انہیں کیا تھا، اور ان اعضاء اور جوارے میں جو طاقت دوڑ رہی ہے، خون دوڑ رہا ہے، وہ بھی انہیں کیا تھا. تو ہمارا کیا کام ہوا؟ سمجھے؟ ہم نے ہمارے عمل کو، ہمارا عمل تو بس یہ ہوا کہ ہم نے اس مشیت کے مطابق حرکتیں کر لی. تو اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب نماز ختم کریں گے تو یہ جو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نے اپنی عادت مبارکہ تھی کہ نماز کے ختم ہوتے ہی 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے. اس کا مطلب ہی ہے کہ یہ تو آپ نے ہم سے پڑھوا لی نماز، اول تو ہم نے اس نماز کا بھی حق ادا نہیں کیا. آپ کی عظمت تو اللہ اکبر، حق تعالی شانہ کی عظمت کا جب تصور انبیاء علیہ السلام کو آتا تھا تو کانپتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کو یہ خوشخبری دے دی گئی کہ تم جنتی ہو، ان کے اصحاب کو خوشخبری دے دی گئی. وہ بھی جب بارش اور بادل آتا تھا اور عظمت کا احساس جب دل پہ ہوتا تھا تو آپ گھبرا جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ عجیب ایک قرآن کی آیت یاد آ گئی. اللہ اکبر، یہ خود آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن. ایک جگہ فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھو یہ جو کچھ ہم نے تمہیں وحی کی ہے، نازل کیا ہے قرآن، اس کو ہم 1 منٹ میں سلیکٹ کر سکتے ہیں. تمہارے پاس کوئی بھی باقی نہیں رہے گا اور تم ہمارے اس کے مقابلے میں پھر نہ کوئی مددگار پاؤ گے اور نہ کوئی دوست پاؤ گے. تو ہم یہ وہی جو تمہیں نبی بنا دیا یہ ہماری عطا ہے. تو تمہیں اب اگر ہم سلب کر لیں تو تمہارا کوئی مددگار و مددگار نہیں ہو. اور ایک جگہ تو اتنا سخت کلمہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں کہ اتنی بڑی مقدس ذات کے لیے الفاظ یاد نہیں آ رہے. مجھے قرآن کے یاد ترجمہ اس کر دیتا ہوں کہ اگر اللہ چاہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے قلب پر مہر لگا. یہ الفاظ کفار کے لیے استعمال ہوئے ہیں قرآن کریم. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. اب تعالیٰ شانہ اپنے نبی کے لیے فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے. اور جب مہر لگ جائے گی تو کوئی ہدایت کا کلمہ، کوئی ہدایت کی بات نہ کانوں سے نیچے اترے گی نہ آنکھوں سے نیچے اترے گی، کوئی چیز کچھ نہیں ہوگا، ہدایت سے محروم ہوگا. اپنی اس کے بارے میں فرما رہے جس کے لیے فرمایا کہ یہ رحمت للعالمین ہے، یہ رؤوف الرحیم ہے. قرآن ہی میں آ رہا. آگے تسلی بھی دیتے ہیں اسی آیت میں کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور رحمت نہ ہوتی تم پر، اللہ میاں ایسا کریں گے نہیں. لیکن یہ مت بھول جانا کہ تمہاری یہ نبوت جو ہے تمہارا کوئی کمال ہے. یہ انبیاء اپنے نبی کو جو افضل الانبیاء اکرم الانبیاء ہیں ان کو اتنی سخت کلمے کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے. یہ اس لیے یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے. فرمایا بھی کہ سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سب سے ڈرنے والا میں ہوں. اور وہ ڈرتے بھی تھے تعالیٰ کا. تو عظمت کا احساس جب اللہ تعالیٰ کا دل میں آتا ہے تو پھر اپنی ہستی بہت ہی فانی معلوم ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہم کچھ اللہ. اس میں عقیدے کو درست کر دیا گیا کہ دیکھو یہ عقیدہ رکھنا کہ تم نے جو نماز پڑھی ہے یہ بھی ہمارا ہی احسان ہے تمہارے اوپر. تمہارا احسان نہیں ہمارے اوپر کہ ہم نے نماز پڑھ لی اور یہ ہوگا. میرے پاس اکثر فون آیا کرتے ہیں. ایک صاحبہ کا فون تھا کہ صاحب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ثواب کی نیت کرتے ہیں، اللہ سے ثواب مانگتے ہیں، تو اس میں کوئی حیرت نہیں ملا کریں. ثواب کی نیت کی سے نماز پڑھنا عبادت ہے، ساری ثوابی کی نیت سے پڑھی جاتی. لیکن کہہ رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ہم جب ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ ہمیں ثواب مل گیا. جب میں نے کہا یہ معلوم ہونے تو آخرت کے لیے ہے، یہاں معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. اور ایک علامت ہے جو بزرگوں نے بتائی ہے، وہ علامت یہ ہے کہ اگر اگلی نماز کی بھی توفیق ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی قبول کر لی گئی، ورنہ اگر وہ قبول نہ ہوتی اور تو دھکے دے دیے جاتے دوسری نماز کی توفیق نہ دی جاتی. ایک علامت بزرگوں نے یہ بتائی. تو اس چھوٹے سے ٹکڑے میں ہمارے عقیدے کو درست کیا گیا کہ تقدیر کو سمجھ لو کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اب ہمارے اوپر جو کچھ حالات پیش آ رہے ہیں
ہم بیوی بچے ان سے اختلاف ہو رہا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا فلاں فلاں کام کرے، وہ نہیں کرتا، نافرمانی کر رہا، یا یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے پاس رزق زیادہ ہے تو رزق اتنا نہیں آتا جتنی ہمیں چاہیے، یا محض ہم ناجائزی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس رزق آئے، نہیں آتا۔ اس میں یہ ساری حکمتیں اللہ تعالیٰ نے پلان کیا ہوا ہے، کیونکہ پیدا وہ کرنے والے ہیں، ہماری فطرت سے وہ واقف ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں، احادیث سے بھی اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو رزق نہیں دیا جاتا اور کم دیا جاتا ہے، اگر ان کو رزق دیا جائے تو وہ فرعون بے سامان ہوتے اور ان کو کم دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک اور حدیث کے الفاظ ذرا غور سے سنیے گا، ارشاد فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم۔ یہ رزق کا معاملہ یہ بھی تقدیری کا معاملہ ہے کہ تقدیر ہی سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں کہ جتنا تقدیر ہے وہ ملے گا، اور جو تقدیر میں نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ تو هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، تمہیں تمہاری مدد کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس طرح کس وجہ سے؟ تمہارے درمیان کمزور لوگوں کی وجہ سے، تمہارے جو ضعفاء ہیں، مساکین ہیں، غریب ہیں، غرباء ہیں، ان کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ، اور ایک اور حدیث یاد ہے، اس کا ترجمہ ہے، فرمایا کہ کہ اگر تمہارے درمیان ایسے بوڑھے نہ ہوتے جن کی کمریں جھک گئی اور شیرخوار بچے نہ ہوتے اور جانور نہ ہوتے تو تم پر عذاب کی بارش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ عذاب کی بارش آ جائے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم ان شیرخوار بچوں کی وجہ سے اور ان لوگوں کی وجہ سے جو ضعیف ہیں ان کی وجہ سے اور جانوروں کی وجہ سے ہمیں رزق دیا جا رہا ہے، ہم پر عذاب سے بچایا جا رہا ہے، ہماری مدد کی جا رہی ہے۔ اب ہمارے ہاں جو رویے ہیں، میں اس کو اس لیے اس سے بہت ذرا سا واضح کرنا چاہتا ہوں۔ مثلاً یہ کہ رویہ یہ ہے تقدیر کے سلسلے میں یا عمرہ کے سلسلے میں کہ ہم عمرہ کو عزت دیتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، کوئی ضعیف سامنے آ جاتا ہے جو بحال ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا مقام ہوتا ہے ہم نہیں جان سکتے، لیکن اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم خود سوچیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں رزق مل رہا ہے، جن کی وجہ سے ہماری مدد کی جا رہی ہے، جن کی وجہ سے ہمیں عذاب سے بچایا جا رہا ہے، اگر ان کے ساتھ ہمارا رویہ بہت زیادہ خراب ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک بات اب آئیے میں ذرا سا، یہ تو ہو گیا عقیدے کا پہلو کہ جہاں اس میں 3 باتیں کہی گئی ہیں اس آیت میں۔ اس حصے میں جو میں نے بتایا کہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہارے بارے میں سب کچھ لکھ دیا گیا تھا، تم کس طرح کتنے بیمار ہوں گے، کہ کیا دوا کرو گے، کیا دعا کرو گے، اور ہاں یہ بھی لکھ دیا گیا، ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تقدیر، اگر کوئی چیز ایسی ہے جو تقدیر میں تبدیلی لا سکتی ہے تو وہ دعا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے تقدیر بدل دی، دعا تقدیر کبھی نہیں بدل، تقدیر میں تو جو کچھ پہلے لکھ دیا گیا وہ اٹل ہے، وہ کبھی نہیں بدلے۔ کیا ہوتا ہے کہ تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ شخص اگر یہ دعا کرے گا تو یہ نعمت اس کو ملے گی، نہیں کرے گا تو نہیں ملے گی، یہ لکھا ہے۔ اب جب آپ وہ شخص دعا کرتا ہے اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ نعمت مل جاتی ہے، نہیں کرتا تو نہیں ملتی۔ تو اس لیے اسی تقدیر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شرائط بھی ساتھ ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ کن شرائط کے ساتھ کس کو کیا ملے گا، کب ملے گا، بیماری آئی ہے شفا ہوگی، کس ڈاکٹر کے ذریعے ہوگی، کس طبیب کے ذریعے ہوگی، کس دوا کے ذریعے ہوگی، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ نہ کہ کوئی بھی اتفاق
کی بات نہیں ہے، سارا پری پلان ہے۔ تو یہ تو ایک عقیدہ ہمارا یہ ہو گیا۔ تقدیر پر اعتراض کرنا بہت غلط ہوتا ہے، عورتیں بہت زیادہ کرتی ہیں کہ مقدر پھوٹ گیا اس کا، تو سمجھے یہ تو عجیب عجیب باتیں عورتوں میں رائج ہیں۔ کوئی لڑکی اگر زیادہ خوبصورت نہیں ہے یا بدصورت ہے تو اس کو کہتے ہیں ہاں اللہ کی بنائی ہوئی، سمجھا بھیا، بس اللہ کی بنائی، اللہ کی بھی شکل بھائی، اللہ نے تمہیں بھی تو اللہ ہی، تم بھی تو اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہو، لیکن اس کی نسبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں جو برا، جو آپ کو پسند نہیں آ رہی۔ یہ تقدیر پر اعتراض ہے اور اللہ کے کاموں میں اعتراض ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بعض دفعہ حبط اعمال ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، یعنی اعمال ختم ہو جاتا ہے۔ اب آگے میں دوسرا حصہ بیان کروں کہ آگے فرمایا کہ وہ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ بات اللہ پر بڑا آسان ہے۔ آپ کو بہت بالکل ناممکن بات معلوم ہوتی ہوگی کہ جن جانوں کو ابھی تک پیدا نہیں کیا ان کی تعداد بھی ہمارے ابھی تک سائنس نے یہ تعداد نہیں بتائی ہے کہ مخلوقات کی تعداد کیا ہے، سمجھا؟ سائنس ابھی تک یہ نہیں بتا سکی، اور بظاہر ابھی آگے کی ترقیات کے ذریعے بھی بظاہر جلدی یہ کوئی ممکن نہیں کہ وہ کوئی حتمی تعداد بتا سکے کہ اتنی مخلوقات ہیں، مخلوقات کے بے شمار قسم۔ یہاں ایک اور بات عرض کر دوں کہ اس آیت میں یہ کہا ہے کہ جو زمین میں جو مصیبت نازل ہو، یہاں لفظ زمین میں کہا، انسانوں کا لفظ یہاں نہیں ہے، تمہارے اوپر جو مصیبت نازل ہوتی ہے یہ الفاظ میں نہیں ہے، اس کے معنی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی، مصیبت کا تعلق زمین سے ہے، مصیبت آسمانوں میں نہیں ہے، عالم ملکوت میں نہیں ہے، مصیبت زمین میں ہے اور زمین کے رہنے والوں میں ہے، اور زمین کے رہنے والے وہ سمندر میں بھی ہے، پہاڑوں میں بھی ہے، زمین کے نیچے بھی ہے اور ہوا میں بھی ہے۔ تو اس لیے اس مصیبت کا تعلق صرف زمین سے اور دوسری مخلوقات سے اس کا تعلق نہیں۔ اب آگے یہاں ذرا سا ایک مصیبت کا بھی تھوڑا سا میں تشریح کر دوں کہ مصیبت کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں بھی ہمارا 500 شاید بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے۔ مصیبت ہم کہتے ہیں کہ کسی کی وفات ہو گئی، یا کسی کا اوپر حادثہ پیش آ گیا، یا کسی کو کوئی بڑا نقصان ہو گیا کاروبار میں، یا گھر باہر جاتا رہا، آگ لگ گئی، بڑے بڑے واقعات کو ہم مصیبت کہتے ہیں۔ مصیبت کی تعریف ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ مصیبت کیا ہے۔ آپ اپنے حجرے میں تشریف فرما ہے، مغرب کے بعد کا وقت ہے، ہوا کا جھونکا آتا ہے، چراغ بجھ جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو قرآن کریم میں یہ کلمہ انا للہ کا ہمیں حکم دیا گیا کہ اس وقت پڑھیں جب کوئی مصیبت ہم پر آئے، تو آپ نے فرمایا کہ مصیبت کیا ہے؟ مصیبت یہی تو ہے کہ مومن کو جس بات سے تکلیف پہنچے وہ مصیبت ہے۔ چراغ سے اندھیرا ہو گیا، یہ مصیبت ہے، تکلیف پہنچی، تو مومن کو جو بھی تکلیف پہنچی وہ مصیبت ہے۔ تو مصیبت کا ایک درجہ تو ہے، اور یہ ظاہری اسباب میں بہت ہمارے درمیان پیش آتی ہے۔ یہ تو خیر چراغ پوجنے کا آج کل تو لوڈ شیڈنگ اور گھنٹوں ہوتی ہے، تو یہ سب مصیبت ہی ہے۔ اور گھر کے اندر ہماری بدنظمیوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال و اخلاق کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو اتنی تکلیفیں پہنچاتے رہتے ہیں، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو، مختلف طریقوں سے اذیت
اللہ تعالیٰ بچائے حرام ہے، یا ایذائے مسلم حرام ہے. اور جب ایذائے مسلم حرام ہے تو ایذائے والدین کیسے جائز ہو جائے گا؟ ایذائے اولاد کیسے جائز ہو جائے گا؟ ان باتوں سے تکلیف دیتے رہتے. ہم نے مثال کے طور پر فرض کیجیے کہ گھر کے مشترک استعمال کی کوئی چیز، اب آپ کو ضرورت پہ جائے، مجھے اکثر یہ واقعہ میں قلم رکھتا ہوں. قلم کا بڑا اہتمام میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے وقت پر اگر قلم نہ ملے تو بڑی تکلیف ہوتی. قلم میز پر رکھا ہے، کاغذ رکھا ہے، نماز کا وقت آیا، اٹھ گیا، اس کو دبا کے چلا گیا، آیا تو معلوم ہوا قلم نہیں. اچھا، اب وہ قلم گھر والوں میں سے کسی نے اپنی وقتی ضرورت کے لیے اٹھایا اور ضرورت کو پورا کیا، وہاں نہیں رکھا جہاں سے اٹھایا، اب وہ وہاں یہ تکلیف مجھے پہنچی. مجھے ضرورت پیش آئی کہ میں ماچس کی ایک تیلی چاہیے تھی. میں نے ماچس کی تیلی لی، ماچس کو اس جگہ نہیں رکھا جہاں رکھی جاتی ہے، اور لا کر میں نے اپنی ہی جگہ جہاں کام کیا تھا وہاں ہی رکھ دی. اب کچن میں عورتیں جا رہی ہیں، ان کو میری ذات سے یہ تکلیف پہنچ گئی. میں اترا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے واقعات کی بات عرض کر رہا ہوں کہ میں اترا ہوں پلنگ سے، میرے چپل قریب نہیں ہے، دوسرے کے ایک چپل پڑے، میں اٹھا اور اٹھ کے وہ چپل پہن کے میں ذرا باتھ روم چلا گیا یا یہ اور کوئی کام کر لیا، اور پھر وہیں سے میں آیا اور آنے کے بعد یا کسی دوسرے کام میں مصروف ہو گیا اور چپل نہیں بدلے. اب جس کے چپل ہے وہ اٹھا، اس کو چپل نہیں ملی، یہ ایذا ہے، یہ تکلیف دی، حرام کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم روزمرہ کی زندگی میں، یہ تو ظاہری اسباب کہتے ہیں. اور زبان سے اکثر بیٹا ایک بات پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہمیں حق ہے کہ اگر وہ کوئی غلطی کر رہا ہے تو ڈانٹے بھی، جہاں کر کے مارنے کا بھی حق ہے ماں باپ کو، اور یہ شرعاً حدود میں ہو تو جائز بھی ہے. لیکن اگر بیٹا جائز بات پوچھ رہا ہے، جلدی میں آپ کسی اور جگہ ذہن لگا ہوا ہے، بیٹے کی ایک اہم ضرورت سامنے ہے، وہ آپ سے ایک بات پوچھ رہے تھے، آپ نے اسے جھٹک دیا کہ بھاگو یہاں سے نکلے باہر، تو اب اس کی ضرورت بھی رکی، اس کا دل بھی دکھا. تو مختلف طریقوں سے ایذائے مسلم کا گناہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے کرتے رہتے ہیں، اور ہم پھر خوش رہتے ہیں کہ بھائی ہم مومن ہیں اور ہمارے سے آج کوئی گناہ نہیں ہوا، ہم نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنی نفلیں پڑھی. تو اب آئیے، یہ تو بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ ہمارے تقدیر کے معاملات میں ہم احتیاط نہیں کرتے. دوسرے ایذائے مسلم جو ہے یہ خود چونکہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، تو اس لیے ظاہری طور پر ہم بعض دفعہ اپنے اعمال کی وجہ سے بہت ان گناہوں میں زیادہ مبتلا رہتے ہیں. اور آگے فرما رہے کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. سبحان اللہ عظیم. فرما رہے کہ اب ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ تقدیر کا جو معاملہ ہے تو اس کے فلسفیانہ چکر کو تو چھوڑو، وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اس سے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے اور اپنی نمازیں بھی کھو گے، اپنے روزے بھی کھو گے. اس میں عقلی گھوڑے میں دوڑاؤ، یہ تو ہمارا کلام ہے، ہمارا علم ہے، ہمارا علم تمہاری عقل کے آگے، تمہاری عقل جو ہے وہ اتنی حیثیت نہیں رکھتی جیسے سمندر کے آگے قطرہ ہوتا ہے پانی کا. اس لیے اپنی عقل وہاں نہ دوڑاؤ. تبدیلی ہاں، عقیدے کو درست کر لو، اور عقیدہ یہ ہے کہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہم نے تمہاری ایک ایک حرکت لکھ دی تھی. جب یہ عقیدہ درست ہو گیا تو اب کیا فائدہ ہوگا؟ اب آگے فرما رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے آسان بھی ہے. اب آگے فرما رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. تمہارا فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ تم جب کوئی مصیبت آئے گی تم بالکل مایوس نہیں ہو جائے گے، مایوس نہیں ہوگی. مایوسی کا جو غم ہوتا ہے، تکلیف جو ہوتی ہے، دل کو پریشانی اور قلب کو تشویش ہوتی ہے، وہ مایوسی سے ہوتی ہے کہ مایوس ہو کر آدمی بیٹھ جائے کہ یہ تو اب میرا ایک
کاروبار تھا یہ ختم ہو گیا، اب وہ میں کیا کروں؟ اب اس نے ہمتیں توڑ دی اور نہ دعا سے بھی گیا، اور اللہ سے دل میں شکایت پیدا ہو گئی کہ لو بتاؤ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میرا کاروبار بھی چھین لیا۔ تو ایک رویہ تو یہ ہے، اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ وہ تقدیر پر جو ہے اس کا ایمان ہے کہ یہ بھی تقدیر ہی میں لکھا ہوا تھا، میرا کاروبار کر جانا، اس میں یقیناً کیونکہ میں مومن ہوں تو اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑے ماں باپ سے زیادہ رحیم و کریم ہے، تو اس کے اندر میرے کاروبار میں جو تنگی آ رہی ہے، میرے کاروبار میں جو پریشانیاں پیش آ رہی ہیں، یہ تقدیر کا حصہ ہے، یہ تو آئیں گی اور پوری ہوں گی، اس پر تم وہ مایوس مت ہونا۔ نتیجہ جب ساری زندگی تم نے فائدہ اٹھایا، اب اگر تکلیف آ گئی تو اس تکلیف کو برداشت کر جاؤ، اللہ کے شکر کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک کر اس تقدیر کا فیصلہ مان کر گردن جھکا کر اس میں مایوسی کا کو دخل نہ آنے دو۔ مایوسی کا دخل آ گیا تو تمہاری بڑی تباہی ہو، کیونکہ مایوسی میں کفر تک لے جاتی ہے انسان، اللہ تعالیٰ بنا کرے۔ تو اس لیے صبر کی ضرورت ہے، اور صبر اس وقت تک ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے، بات تقدیر کا حصہ ہے، اس کو مٹا نہیں سکتے۔ ہاں اگر تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ فلاں عمل کرو گے، فلاں کام کرو گے تو یہ تکلیفیں ہٹ جائیں گی، تو وہ ان تقدیروں کو دل یہ دعا کرو کہ یا اللہ میری ان تکلیفوں کی دور ہونے کے جو اسباب ہیں وہ دل میں ڈال دیجیے، مجھ سے وہ اسباب پورے کرنا۔ تو اب ایک تو یہ یاس نہیں پیدا ہوتی مومن، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور اکڑو مت اگر ہم تمہیں کچھ دے دیں، دولت مال و دولت تمہیں دے دیں، جاؤ منصب تمہیں دے دیں، تمہیں بڑا عہدہ دے دے، تمہارے بڑے بنگلے بڑی کاریں دے دے، تو اب تم ضعیفوں کے سامنے آ کر کے گزرتے ہو، اور جب وہ تمہارے قریب آتے ہیں تو ان کو حقارت سے دیکھتے ہو، تو یہ اکڑو مت کہ اور یہ مت سمجھو کہ میرا کمال تھا کہ یہ دولت مجھے مل گئی۔ یہ سب اللہ کا تقدیر کے معاملات ہیں، تقدیر میں لکھا تھا کہ تمہیں یہ دیا جائے گا، اور امتحان کا یہ تجربہ بھی آپ کر کے دیکھیں کہ کافر پر ایک مصیبت آتی ہے، وہی مصیبت اسی درجے کے ایک مومن پر آتی ہے، دونوں کے رویوں میں بڑا فرق ہوگا۔ وہ کافر جتنا بے چین اور بےتاب ہوگا، جتنا پریشان ہوگا، مومن اتنا کبھی پریشان نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا یہ ایمان ہے کہ یہ ایسا ہونا ہی تھا، یہ لکھا ہوا تھا پہلے سے، تو یہ ہمارے اوپر آنی ہی تھی مصیبت، اس لیے اس کو ایک اطمینان رہتا۔ اور آگے فرماتے ہیں ولا تفرحوا بما آتاکم، کہ گھمنڈ مت کرو اگر ہم نے تمہیں دے دیا ہے کچھ، مال بھی دیا ہے، رزق بھی دیا ہے، تو گھمنڈ مت کرو، کیونکہ گھمنڈ کرو گے اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے شیخی بگاڑنے والوں سے، اپنے بڑائیاں مارنے والوں سے، تو ان کا انجام پھر وہ ہے جو قارون کا انجام ہوا، کہ وہ یہی تو کہتا تھا قارون، کہ لوگ پوچھتے تھے کہ اتنا مال تمہیں اللہ نے دیا ہے، کچھ تھوڑا سا زکوٰۃ بھی دیا کرو اور خرچہ بھی کیا کرو، تو اس کے جواب میں کہتا تھا کہ یہ تو میرا علم کی بات، علم کی وجہ سے میرے پاس یہ مال آیا ہے، تم کس کی زکوٰۃ دوں میں یہ تو میرے کمال کی بات ہے، میری خوبی ہے کہ دیکھو میں نے اتنا مال کما دیا۔ وہ مال زمین میں دھسا دیا گیا کہ تمہارا کمال ہے، اپنا کمال دکھاؤ۔ تو گھمنڈ مت کرو، تکبر اور غرور سے بچو، کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے تو اب سن لیجئے کہ یہ مال و دولت مصیبت کے امتحان سے زیادہ بڑی مصیبت ہے۔ مال و دولت کا امتحان جو ہوتا ہے، امتحان کی دو قسمیں اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی قسمیں آزمائی ہیں اپنے منکرین پر، اپنے کفار پر۔ ایک تو ان کو مصیبتوں میں ڈال کر کہ سمجھ جاؤ اور ایمان لے آؤ، مصیبتوں میں ڈال کر ان کو باقاعدہ امتحان لیا ان کا، اور پھر ایک امتحان وہ لیا اللہ کہ وہ امتحان لیا کہ جو ان کے اوپر دروازے کھول دیے گئے دنیا کی نعمتوں
اور ان کو اتنی نعمتیں دے دی گئی کہ اب انہیں یہ فرصت ہی نہیں ملتی کہ یہ بھی سوچے کہ اللہ کے دینے والا کون ہے، اس کا کوئی شکر بھی ادا کرے۔ یہ امتحان اتنا شدید ہے کہ اس امتحان میں پڑھ کر مصیبت میں تو آدمی عجز و انکسار پیدا ہوتا ہے، مصیبت سے اللہ کی طرف رجوع پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کا ہو، وہ اپنی ہندو ہے، کافر ہے، مشرک ہے، وہ لوٹتا ہے پھر اسی کا خالق کائنات کی طرف، اللہ کی طرف، خالق کائنات پر ایمان سکتا ہے۔ تو وہ مصیبت میں تو یہ آسانی ہوتی ہے کہ آدمی عاجزی کے ساتھ رجوع اللہ کی طرف توبہ ہوتی ہے، لیکن جب کشادگی آتی ہے، جب وسعت آتی ہے، تو پھر اس وسعت میں آدمی اندھا ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا کمال ہے، یہ میرا سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ملک میں، اس کے اس گھمنڈی کے دعوے کرنے والے آج حکومت کر رہے ہیں ہم پر، سمجھے، وہ سب دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس طرف خیال نہیں جاتا کہ ہماری تقدیر میں بھی کچھ لکھا ہے، کہ اللہ نے کیا لکھا ہوا ہے ہماری تقدیر میں، اس طرف دھیان نہیں جاتا، توبہ کی طرف نہیں آتا۔ تو یہ امتحان زیادہ سخت ہے۔ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یاد آتا ہے کہ انہوں نے اپنے کسی دشمن کے بارے میں شاید یہ فرمایا کہ اللہ اس کو ہدایت کر دیجیے، کچھ اس طرح کی ابھی آپ روایت سے کہ الفاظ آپ جو کہ ذہن میں نہیں ہے، مفہوم اس کا یہ تھا۔ کیا چاہتے تھے کہ ابھی وہیں سے یہ معلوم ہو گیا کہ ہدایت تو اس کو اب ہوگی نہیں، سمجھے، تو لہذا اگر دنیا میں اس کو کوئی مصیبت وغیرہ، ہاں اس کے لیے یہ نہیں فرمایا تھا، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ اس کو اللہ دنیا میں کوئی مصیبت ہے، یہ دعا، دنیا میں کوئی مصیبت اس کا پہلا نہیں، تو تاکہ یہ آخرت میں پورا صدا پائے۔ یہ دعا ایک نبی کی دعا تھی کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کے غصہ بہت تھا، اس غصے کا اظہار اس صورت میں کیا کہ یا اللہ اس کو اس دنیا میں کوئی مصیبت نہ دیجیے، ایسا نہ ہو کہ دوزخ کا عذاب ہلکا ہو جائے، اس آخرت میں اس کو عذاب پورا مل جائے۔ یہ دعا تھی، اور اس کے حق میں دعا سمجھ لیجیے کہ وہ دنیا میں رہا ہو بہتر۔ تو ایک تو یہ امتحان بڑا شدید ہوتا ہے کہ ہمیں نعمتوں میں کھلایا جائے، نعمتوں کے دروازے کھول دیے جائیں، اور پھر ناشکری میں مبتلا کر دیا جائے، گھمنڈ میں آ جائے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گھمنڈیوں کو اور شیخی بگانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس بات کو تقدیر کا پہلے مسئلہ عقیدے میں بیان کیا کہ عقیدہ درست کرو، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو جو کچھ بھی ہے وہ سب پہلے لکھا جا چکا ہے، آئے گا تو تمہیں اسی تبدیلی کے بدلے نتیجے میں ملے گا، اور اگر نہیں ملے گا تو وہ اس میں بھی یقیناً تمہارے لیے حکمت ہوگی۔ اور پھر آگے یہ ایک عمل بتا دیا، ایک اس میں حقیقت یہ ہے، میرے ساتھ تو یعنی میں اس وقت بہت زیادہ محسوس کرتا ہوں ان باتوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو، یعنی تقدیر کا یہ مسئلہ اگر نہ ہوتا تو واقعی ہم لوگ شاید اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے کہ کوئی اس کا علاج سمجھ نہیں آتا۔ اب ماں باپ کا دل ہوتا ہے، بچے باہر گئے ہوئے ہیں، گاڑی میں گئے ہیں، دور گئے ہیں، وقت پر بتا کے گئے کہ اتنی دیر میں آئیں گے، اب ماں باپ ہیں اتنی دیر میں نہیں آئے، آدھا گھنٹہ گزرا، 1 گھنٹہ گزرا، 1.5 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزر گئے۔ اب ماں باپ کے قلب کو تشویش پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے، لیکن اب بڑھ گئی، اور اب وہ دعائیں بھی شروع ہو گئی، اور قلب میں اب ایک بے چینی ہے۔ میں رات کو ذرا دیر سے سویا کرتا ہوں، عادت ہے 1.5 بجے تک سونے کی۔ جب کبھی بچے باہر ہوتے ہیں، اگر وہ 1 بجے سے زیادہ ان کو ہدایت ہے کہ کچھ بھی کہیں کوشش کرو 1 بجے کے بعد گھر میں آئے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دور چلے گئے، پھنس گئے، اب اگر آدھا گھنٹہ 1.25 گھنٹہ کی تو رعایت جو ہوتی ہے بھائی ٹھیک ہے، تو بڑا شہر ہے، لیکن اگر زیادہ دیر ہو گئی، اب ٹیلی فون کر رہے ہیں، ٹیلی فون ملے گا یا ان کو آواز نہیں آ رہی،
میسج کر رہے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں آ رہا. اب وہ تشویش شروع ہو گئی. یہ تشویش جو ہے، اگر یہاں تقدیر نہ ہو، تقدیر پر یہ ایمان نہ ہو کہ بھائی جو بھی کچھ پیش آنا ہے وہ تو آئے گا، اب کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ سمجھے؟ اللہ سے سلامتی کی دعا کرو. دعا تمہارا کام ہے، تدبیر یہ ہے. تشویش سے ہٹو، تدبیر کرو. تدبیر ہے دعا کہ اس وقت ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. رات کا ان سے نہیں ہو رہا، میں سے مل نہیں رہا، ٹیلی فون مل نہیں رہا، وقت سے زیادہ دیر ہو گئی، رات بہت ہو گئی، کچھ بھی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن تم ایسی بات کو کرو، سوچو، اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ سلامتی کے ساتھ ان کو ادھر پہنچائے. تو یہ تقدیر بڑا دل پر مرہم رکھ دینے والی چیز کہ لکھے لاتا سوالام فاتکوں میں یہی اسی مرہم کا بیان کہ تم، تاکہ تم مایوس نہ ہو جاؤ، پریشان نہ ہو جاؤ اس بات میں جو تم سے جاتی رہی، جو تم سے فوت ہو گیا. ایک ہمارا عزیز چلا گیا تو وہاں اب ظاہر ہے کہ اجل میں لکھا ہوا تھا کہ اس وقت جائے گا، اس طرح جائے گا، اتنی عمر ہوگی. اب وہاں ہمارے دل میں یہ شکایت پیدا ہو جائے کہ یہ تو بڑا غلط ہو گیا اور بڑا ظلم ہوا ہمارے اوپر. تو یہ اعتراض ہے تقدیر کہ یہاں صبر کی ضرورت ہے، اور صبر کے لیے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون کا کلمہ ہمیں سکھایا گیا. تو اس لیے یہ بڑے کام کی چیز ہے کہ کہیں لاتا سو والا مفاتا ہو کہ تم مایوس نہ ہو جاؤ کہ اگر کوئی خلاف طبیعت پیش آ رہی ہے کوئی بات تو اس میں بے چینی یا ہونا یقینی ہے. وہ اللہ نے محبت رکھی ہے دلوں میں، وہ بھی انہیں کی رکھی ہوئی ہے اور اس کا انکار ہمیں نہیں ہے. لیکن اتنا انوالومنٹ نہ کرو کہ وہ تمہاری شکایت کے درجے میں تک پہنچا دے تمہیں اللہ تعالیٰ کی کہ یہ بچے ایسا کیوں نہیں آئے، یا یہ کہ یہ آدمی کیوں مر گیا، اور یہ ہمارا آدمی یہاں سے کیوں چلا گیا، کاروبار میں نقصان کیوں ہو گیا. شکایت کے درجے تک نہ پہنچ پائے. لیکن اللہ تعالیٰ مفہوم یہ ہے بلا تفرحوا بما آتا، اور جب آ جائے دروازے کھول دیے جائیں گے اس کے، تو اب ہوشیار ہو جاؤ کہ اب یہ امتحان شروع ہو گیا کہ اب یہ دروازے کھل گئے ہیں، پر پیسے بہت آ گئے، تو اب اپنے عمل کو دیکھو کہ میرا عمل اس رزق کے کشادگی کے مطابق کیا ہو رہا ہے. کیا میں اللہ کی طرف زیادہ بہتر، اس سے پہلے سے زیادہ شاکر ہو گیا ہوں؟ کیا میں اس کے راستے میں خرچ کرنے والا پہلے سے زیادہ میں خرچ کر رہا ہوں، اس نے پہلے سے زیادہ ہمیں دیا ہے؟ یا یہ کہ میں اپنی اس بال و دولت کو اپنی ہی کوشش کا نتیجہ سمجھ رہا ہوں اور اپنا ہی کوشش کا نتیجہ سمجھ کے اللہ سے راضی ہو گیا. یہ امتحان بہت بڑا ہے، شدید ترین امتحان ہے. اور بنی اسرائیل کا پہلے مصیبتوں کے ذریعے امتحان کیا گیا، پھر کشادگی کے ذریعے امتحان کیا گیا، اور پھر عذاب آئے. تو نتیجہ یہ کہ تقدیر کے اس مسئلے میں ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے. ہم تقدیر کے معاملے میں عقلی گفتگو تو بنا، جو پھر میں عرض کروں کہ 3 پہلو ہو گئے اس پر آیت کے کہ عقلی گفتگو بنا، اس میں کوئی عقل کے گھوڑے آپ دوڑا ہی نہیں سکتے. وجہ یہ کہ تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، اور اللہ کا علم آپ کے علم کے، آپ کے عقل کے مقابلے میں سمندر ہے، اور آپ کا علم جو ہے وہ خطرہ ہے. تو اس لیے اس کو اس کوششی میں نہ پڑھو. بہت سارے فرقے اسلام کے معتزلہ ہے، خوارج اور دوسرے لوگ ہیں، وہ تباہ ہو گئے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی وجہ سے. تو اور اللہ بچائے کہ ان کا معاملہ ایمان کا بھی خطرے میں پڑ گیا. اس لیے تقدیر کے معاملے میں نہ گفتگو کرو، نہ عقل کے گھوڑے دوڑاؤ. ہاں اب 2 کام کرنے کے ہیں تقدیر کے معاملے میں. ایک ہے اعتقاد درست رکھو کہ ہماری ایک ایک حرکت کا حساب ہمارے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا گیا. ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، ہمارے ماں باپ پیدا نہیں ہوئے تھے، قلم نے اس وقت لکھ دیا تھا جب زمین و آسمان بھی پیدا نہیں ہوئے. قرآن نے یہ صاف صاف دیکھے نا، اس آیت میں کہہ دیا من قبل ان نبرأ، کہ ہم نے اس کتاب میں اس سے پہلے لکھ دیا تھا کہ ان جانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہم نے یہ سب لکھ دیا، کتاب میں لکھا ہوا درج موجود ہے پہلے سے. تو اب کوئی اتفاق سے ہم واقعہ نہیں پیش آ رہا. اب جو کچھ بھی آپ کے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں، ناگوار پیش آ رہے ہیں تو، اور اگر گوارا اور آپ کی مرضی کے مطابق پیش آ رہے ہیں تو، یہ دونوں پری پلانڈ ہے.
اور پھر پروگرام ہے، اور پروگرام بھی ایسا کہ ایک ایک حشرات الارض، ایک ایک کیڑے، ایک ایک مکوڑے، ایک ایک مچھلی، ایک ایک، اور سب کے حرکتوں کا حساب کتاب ریکارڈ ہو گیا۔ تو آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے چونکہ اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہاں ایک بات اور ذرا سی اچھا ہے، نقطے کی بات آ گئی ہے، وہ یہ کہ ایک بات تو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ خالق ہے تمام جمادات، نباتات، حیوانات، بے جانوں کے بھی، جانداروں کے بھی خالق۔ جو خالق ہوتا ہے، جو کسی مشین کو بنانے والا ہوتا ہے، وہ اس مشین کے ہر پرزے سے واقف ہوتا ہے، جانتا ہے کہ کون سا پرزہ کیا کام کرے گا۔ ہمارا خالق اللہ ہے، ہر جاندار کا خالق ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کون سا پرزہ کیا کام کر رہا ہے۔ اور پرزے دو طرح کے ہیں، ایک نظر آنے والے، آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، اور ایک نہ نظر آنے والے، قلب کے اندر چھپے ہوئے جذبات، خواہشات نفس، گناہوں کے تقاضے، یہ وہ پرزے ہیں۔ اور ان میں ایک اہم بات یہ عرض کرتا ہوں سن لیجیے کہ اندر کی جو مشین ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اس اندر کی مشین کو درست کرنے کے لیے عقیدہ کام کرتا ہے۔ اندر کی مشین بغیر اس کے درست نہیں ہوگی جب تک کہ عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ شراب حرام ہے، اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ واحد ہے، تو پھر اللہ واحد والے جہاں بھی رہیں گے اللہ کی عبادت کے مساجدیں بنائیں گے، شراب کی دکانوں کو ختم کریں گے، نمازیں قائم کریں گے۔ اور اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ان بتوں میں ہماری ساری ضرورتیں پوری یہ بت کرتے ہیں، تو پھر وہاں مندر بنے گے، وہاں بت خانے بنے گے۔ تو اظہار ہوتا ہے اندر کے عقیدے کا معاشرے میں ہمارے اعمال سے، اور اعمال کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک کہ آپ کے عقیدے کا اظہار عمل سے نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کا عقیدہ کامل نہیں ہے، لیکن کامل نہیں ہے، اس کو کامل کرنے کی ضرورت ہے کہ عقیدہ مکمل کر لو۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے، اسی نے سب کچھ لکھا ہے ہمارے مقدر میں، وہی رازق، وہی خالق، وہی مالک ہے، وہی شافی ہے، وہی روزی دینے والا ہے، تو اب ہمارے اعمال سے اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ ہم کسی اور کو حاجت روا نہ سمجھیں، کسی اور کے آگے اتنے نہ جھکیں، کسی اور کے آگے اپنی حاجتیں پیش نہ کریں، اللہ کے سامنے حاجت پیش کریں، اسباب کے ذریعے اسباب کا طریقہ اختیار کریں کہ کسی کو سبب بنا دے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے۔ تو اعمال میں اس کا عمل ہونا چاہیے۔ یہاں مجھے سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ یاد آتا ہے، سورہ نمل میں واقعہ معلوم ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر باہر نکلا کسی سفر پہ جانے کے لیے، تو بہت بڑا لشکر ہوتا تھا، چیونٹیاں باہر تھیں اپنے بل سے، تو ان کی رانی چیونٹی جو ہوتی ہے، ان کے یہاں ایک نظم ہوتا ہے چیونٹیوں میں بھی اور مکھیوں میں بھی کہ ان کے یہاں ایک سردار ہوتا ہے، سردار کے اشاروں پر کام ہوتا ہے ادنا ادنا سے۔ تو اس وقت ایک چیونٹی نے پکار کر کہا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یأتمنکم سلیمان بجنود، کیا ہے چیونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں رون ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ آواز پہنچی، غور کیجیے کہ چیونٹی بول رہی ہے، ہمارے گھروں میں چیونٹیوں میں کالونیاں بنی ہوئی ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ آپس میں باتیں بھی کرتی ہیں، چیختی چلاتی بھی ہے، لیکن وہ ہماری
ساؤنڈ ویوز جو ہم یعنی آڈیبل ساؤنڈ ویوز ہیں وہ اس رینج میں جو کہ نہیں آتی ان کی لہریں، اس لیے ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزے کے طور پر وہ ساؤنڈ ویوز بھی ان کے لیے لائیو کر دی تھی۔ تو اس لیے آپ نے یہ جملہ سنا تو آپ مسکرائے اور پھر فرمایا ربی اوزینی، ربی اوزینی ان اشکر علیک، اب جس طرح کے الفاظ کہ اے اللہ، اب وہاں دیکھیے ہر معاملے میں رجوع الی اللہ ہو رہا ہے کہ یا اللہ تیرا کیسا کرم ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، یہ اتنا بڑا لشکر عطا فرمایا اور یہ مجھے چیوٹیوں کی باتیں سنوا دی۔ اللہ، یہاں ایک اور بات بھائی یاد آ گئی، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شاگرد اور استاد کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے، یا نبی اور امتی کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے، یا شیخ اور مرید کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے، تو ان رشتوں میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شاگرد استاد سے بڑھ جاتے ہیں بہت سے معاملات، اور استاد پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مثلا امام ابو حنیفہ کو ہم جانتے ہیں، ان کے استاد کو ہم نہیں جانتے، زیادہ یعنی جانتے ہیں لیکن اتنے مشہور وہ نہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر اعتبار سے ان کے استاد وہ اپنے استاد سے بڑھے ہوئے ہوں، اور اس کی مثال یہاں یاد آ گئی ہدہد کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں کہ ہدہد تو غائب تھا، مجلس سے دربار لگا ہوا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ ہدہد کہاں غائب ہے؟ تو لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ غائب ہے، اور کہا کہ اگر یہاں کسی معقول حضور میں لے کے آیا تو میں اس کو اللہ اذبح نہ ہوں، میں اس کو ذبح کر دوں۔ تو تھوڑی دیر میں آ گیا ہدہد نے آ کر کہا کہ میں یمن سے آ رہا ہوں، یمن میں ایک عورت ہے جو حکومت کر رہی ہے، ملکہ سبا، وہ سورج کو پوچھتی ہے، اللہ کو بھول گئی، اللہ سورج کو پوچھتی ہے، وہ فلاں عبادت، اور وہاں ایک تقریر کی ہدہد نے۔ اب دیکھیے یہاں ہدہد نے جو تقریر کی، ایک تو یہ کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں اور پرندوں میں بھی اتنا شعور رکھا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اور شرک کرنے والوں کو الگ الگ پہچان دیں۔ اور دعا حدیث میں بھی اس کی وضاحت کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف جھکنے والے ہیں، ان کے لیے مچھلیاں مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ مہینہ مبارک آ رہا ہے رمضان کا، اس رمضان کے مہینے میں خاص طور سے روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت ہوتی ہے۔ تو یہ پرندے سب پہچانتے ہیں کہ کون ہمارے پروردگار کا بندہ ہے، کون ملک ہے، کون باغی ہے۔ تو اب ذرا غور کیجیے کہ ہدہد نے جو بات کہی اس کا پتہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں تھا کہ ملکہ سبا کون ہے، وہ کس مذہب کو پوچھ رہی ہے، اور وہ مشرک ہے، سورج چاند کو پوچھتی ہے۔ تو اب یہ انبیاء کا علم سب سے زیادہ بڑا علم ہوتا ہے، لیکن نبی کا علم ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر معاملے میں نبی کا علم آگے بڑھا ہوا ہو۔ دنیا کے معاملات میں تاریخ کا علم ہو، ضروری نہیں کہ نبی کو تاریخ کا علم بہت زیادہ ہو، مولد سے زیادہ ہو۔ نبی کا علم یہ ہے کہ وہ اللہ کے لائے ہوئے احکامات کو یہ بتائے کہ کس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، کس سے نہیں ناراض ہوتا ہے۔ تو ایک پرندے کا علم نبی سے زیادہ اگر ہو سکتا ہے، قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، یعنی ایسے معاملات تو غیب کے معاملات میں تو ایک طرف تو چیوٹیوں کی آواز سنائی جا رہی ہے، دوسری طرف جنوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ہوا پر لے کر اڑو، تیسری طرف ہدہد کے سامنے ہدہد سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک خبر لا رہا ہے، اس خبر کا علم نہیں تھا۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جو اگر کوئی استاد ہے اور کوئی شاگرد
کوئی ایک ایسی علم لاتا ہے کہ جو استاد کے پاس نہیں ہے، تو اس سے استاد کی کوئی اہمیت کم ہوگی، سمجھا، یا استاد کی اہمیت ختم ہوگی، بلکہ استاد ہی کے دیے ہوئے علم ہی کی وجہ سے حقیقت میں یہ ہوا، کیونکہ نبی کے دیے ہوئے علم ہی کی وجہ سے شعور پیدا ہوتا ہے جانوروں میں بھی۔ ظاہر ہے کہ آپ عمل کریں گے تو مچھلیاں دعا کریں گی، اور آپ عمل شرکا کریں گے تو جہنم کی طرف جائیں گے۔ تو اس لیے یہ سارے واقعات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب اس آیت میں 3 باتیں کہی گئی ہیں، ان کا خلاصہ کر دو۔ ایک تو 4 باتیں، عقل سے تقدیر کے مسئلے کو حل مت کرنا، وہ کبھی حل نہیں ہو، تباہ ہو جاؤ۔ عقیدہ درست کر لو پہلے کے بارے میں کہ تم سے پہلے، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہارے بارے میں سب کچھ لکھا جا چکا، جو کچھ اچھا برا پیش آ رہا ہے وہ تقدیر سے پیش آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے۔ اگر مومن ہو تو یقیناً شفقت ہے، اور اگر کافر ہو تو وہ ہو سکتا ہے کہ ڈھیل ہو، سمجھا، اور اس کا امتحان۔ یہ عقیدہ درست کر لو۔ تیسری بات یہ ہے کہ تم جب کوئی چیز فوت ہو جائے تمہارے سے تو اس میں نا امید ہو کر شاکی نہ بن جاؤ، نا شکر نہ بن جاؤ، بلکہ صبر کے ساتھ اس وقت کو گزار جاؤ، تو یقیناً تقدیر بدلے گی۔ اور تقدیر نہیں بدلا کرتی، وہی میں نے ابھی کہا تھا کہ حالات بدلیں گے، تقدیر میں لکھا ہے کہ حالات بدلیں گے، اور یقیناً بدلے گا۔ مومن کو تو اللہ تعالیٰ کبھی غلط سوچ ہی نہیں سکتا، مومن کے بارے میں نقصان پہنچانے کی نیت کرتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ۔ اگر ایسا کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ رکھے، اگر اللہ تعالیٰ یہ نیت کر لے تو وہ ان کو نقصان پہنچائے گا۔